Get ready to meet God. خدا کو ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زمینیں، جائیدادیں یا باکسنگ سکھانا تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ خدا میری اس لیے تعریف نہیں کرے گا کہ میں نے جو فریزیر کو شکست دی تھی۔ خدا کو امریکہ اور برطانیہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو ہمارے پاس مال ہے سب اسی کا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی زندگی، اپنا نام، شہرت دوسروں کے لیے وقف کر رہا ہوں، لوگوں کی مدد کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے۔ مذہبوں کے اختلاف کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو بم مار رہے ہیں۔ ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو دنیا میں امن قائم کر سکے۔ تو جب میں مر جاؤں گا تو اگر میرے لیے جنت ہے تو میں اسے دیکھنا چاہوں گا، کیونکہ ہم کتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ مشکلات ہر گھر میں ہیں۔ تم میں سے کچھ اب سے 20 سال بعد مر جائیں گے، کچھ 50 سال بعد، کچھ 30 سال بعد، کچھ 60 اور 70 سال بعد مر جائیں گے۔ ہم سب جلد ہی مر جائیں گے۔ تو یہ ایک امتحان ہے کہ ہم اپنی اخروی زندگی کہاں گزاریں گے، جنت میں یا جہنم میں۔ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ تمہاری خودی تمہارے اندر ہے۔ تمہارا جسم بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تم میں سے کچھ دیکھیں گے کہ ان کے دانت نہیں ہیں۔ تمہارے بال تمہارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ تمہارا جسم تھک جاتا ہے، لیکن تمہاری خودی اور تمہاری روح کبھی نہیں مرتی۔ تمہارا جسم تو محض تمہاری روح کا گھر ہے۔ خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم کس طرح دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا اصلی گھر جنت میں ہے۔ تو یہ مادی جسم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ میری گاڑی، یہ عمارت یہیں رہ جانی ہے، جبکہ جس آدمی نے انہیں بنایا ہے وہ مر جائے گا۔ بہت سے بادشاہ، ملکہ آئیں، سب مر گئے۔ جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، لہٰذا ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے۔ ہم تو بس یہاں کے امین ہیں، بذات خود کسی چیز کے مالک نہیں، حتیٰ کہ تمہارے بیوی اور بچے بھی تمہاری ملکیت نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، جو زندگی کے بارے میں سب سے اہم ہے وہ یہ بات ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا کیا بنے گا، تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں، اور یہی ابدی زندگی ہے، کتنے عرصے کی ابدیت۔ تو میں کیا کرنے جا رہا ہوں جب فائٹنگ چھوڑوں گا؟ میرے پاس صرف 16 سال ہیں آخرت کی محنت کے لیے، کہ میں خدا کو ملنے کی تیاری کر لوں اور میرا ٹھکانہ بہترین جگہ پر ہو۔